الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور
کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر عضو میں ٹکڑا نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر عضو میں ٹکڑا نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے سایہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں حامی بے قصاں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کے دربار گوربار کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزیزان محتشم یہ جو مہینے کی آمد ہوئی آج یکم ربیع الاول شریف ہے تو حضور کی آمد کے دن قریب آ رہے ہیں تو اسی حوالے سے آج ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا نورانیت مصطفیٰ کا انکار کیوں یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی نورانیت کا انکار کیوں بشریت کے ہم بھی قائل ہیں دوسرے بھی قائل ہیں کہ حضور بشر ہیں ہم کہتے ہیں کہ بشر ہیں اس کے اندر اتفاق ہے وہ بھی کہتے ہیں بشر ہے ہم بھی کہتے ہیں بشر ہیں لیکن اس بشر کے اندر پھر سوچ کا فرق آ جاتا ہے
وہ کہتے ہیں ہم جیسے بشر ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، بے مثال بشر ہیں، بے مثل، یعنی ان کے مثل کوئی ہے ہی نہیں، یعنی ایسے بشر ہیں ان جیسے کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، ایسے بے مثال بشر۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بشریت کے اندر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کس کے اندر اختلاف ہے؟ نورانیت کے اندر۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، ایسے نور کہ جس کے نور سے ساری کائنات کو بنایا گیا، ایسے نور کے جس سے ساری کائنات کو بنایا گیا۔ میرے محبوب ایسے نور ہیں۔ اب رب ذوالجلال کا قرآن یہ بارہا ہمیں ارشاد فرماتا ہے، رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ رب تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ اب یہاں پر ساروں کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، محدثین کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، مفسرین کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، بعد میں آنے والے حضور کی سیرت پہ کام کرنے والے ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، سب نے یہی لکھا اس آیت کے تحت قد جاءکم من اللہ، تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور۔ نور سے مراد کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے مفسر کو اٹھاتے ہیں کہ سب سے پہلے مفسر کون ہے؟ آج کے مفسر نہیں، 100 سال پہلے کے مفسر نہیں، 200 سال پہلے کے نہیں، 14 صدیاں پہلے کے مفسر، میرے محبوب کے صحابی کون ہے؟ میرے محبوب کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب کیا لکھتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی یہاں پہ یہ لفظ لکھتے ہیں کہ نور سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ نور سے مراد میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات مراد ہے۔ کن کی ذات مراد ہے؟ میرے محبوب کی ذات اقدس۔ یہاں سے وہ مراد ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نور ہیں، نور حسی بھی ہیں، نور مانوی بھی ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ نور ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک مفسر کہہ رہا ہے، امام فخر الدین رازی کو اٹھا کر دیکھ لو، تفسیر ساوی کو اٹھا کر دیکھ لو، تفسیر جو ہے وہ مظہری کو اٹھا کر دیکھ لو، تفسیر روح المعانی کو اٹھا کر دیکھ لو، تفسیر جو ہے وہ معالم التنزیل کو اٹھا کر دیکھ لو، تفسیر جلالین کو اٹھا کر دیکھ لو، ساری تفاسیر، تفسیر عثمانی کو، غیروں کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لو، اس نے بھی یہاں پہ یہی لکھا۔ اور دوسری کتاب تفسیر جو ہے وہ اشرف علی تھانوی کی جو ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لو، سب نے یہی ترجمہ کیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس نور سے مراد سب نے کہا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مراد ہے، یعنی رب کی طرف سے نور آیا۔ نور کون؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اب یہ ہماری جو بحث ہے وہ کس چیز کے اندر ہے؟ نور کے اندر۔ اب اصولی قانون تو یہ ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں حضور نور ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں، اب بحث چھڑ جائے، دونوں کے درمیان مکالمہ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں حضور نور ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نور کی آیات پڑھتے ہیں، وہ بشر کی آیات پڑھتے ہیں۔ یہ تو پھر اصولی بات تو نہ ہوئی کہ جو جھگڑا ہے وہ کس چیز کے اندر ہو رہا ہے؟ بشریت کے اندر کہ نورانیت کے اندر؟ نورانیت کے اندر جو ہے وہ جھگڑا چل رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور نور ہے، مد مقابل کہتا ہے کہ نور نہیں بشر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم بھی تو بشر مانتے ہیں، تم کہتے ہو نور نہیں ہے۔ جو نور نہیں ہے اب دلیل کو تو اسی پہ لانی پڑے گی۔ تم کہتے ہو نور نہیں ہے، اب یہ نور کی نفی جو تم کر رہے ہو، قرآن میں سے کوئی آیت دکھا دو، رب نے کوئی ایک آیت دکھا دو، رب نے فرمایا ہو وما ارسلناک نورا، اے محبوب ہم نے آپ کو نور نہیں بنا کر بھیجا۔ کوئی آیت دکھا دو، کوئی ایک آیت دکھا دو جس کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے بارے میں نور کی نفی کی ہو، یا کسی میرے محبوب کا فرمان دکھا دو، حدیث دکھا دو
جس کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو اے میرے صحابہ، اے میری امتیوں، میں رب تعالیٰ کی طرف سے نور بنا کر نہیں بھیجا گیا، یا یہ کہا ہو کہ میں نور نہیں ہوں، یا میرے محبوب کے صحابہ کا یہ عقیدہ دکھا دو کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں تھے، کسی ایک کا بھی عقیدہ نہیں ہے۔ سب نے یہی کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ میرا محبوب نور ہے، رب کا قرآن بارہا کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب نور ہے، اس کو میں پورا کر کے چھوڑوں گا۔ کافر بار بار یہ کر رہے تھے محبوب پہ حملہ کرنے کے لیے کہ یہ نور بجھ جائے، ختم ہو جائے۔ رب نے فرمایا نہیں، اس نور کو میں مکمل کر کے چھوڑوں گا، اگرچہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے، یہ نور مکمل ہوگا۔ اب دو چیزوں کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ میرے حوالے ہیں، ایک تو اپنے محبوب کے بارے میں ان کی حفاظت کے بارے میں کہا کہ میں اپنے محبوب کی حفاظت خود کروں گا، دوسرا قرآن کے بارے میں کہا کہ اس کو ہم نے نازل کیا، اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ ان دو ذاتوں کے بارے میں، دو ہستیوں کے بارے میں، ایک قرآن اور ایک میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ان کے قرآن کو ہم نے نازل کیا، ان کی حفاظت ہم کریں گے۔ محبوب کے بارے میں یہ کہا کہ جو بارہا میرے محبوب پہ حملہ کرنے کے لیے چلے ہیں، کبھی میرے محبوب کے جو ہے وہ کھانا کھلانے کے لیے اس گوشت کے اندر زہر ملا دیتے ہیں، کبھی کیا حملہ کرتے ہیں، رب نے فرمایا محبوب کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ اب یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نور ہیں، رب نے فرمایا ہم اس کو پورا کر کے چھوڑیں گے۔ اسی طرح اصل میں بات جو ہے ہماری جو نورانیت کے اندر چلتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے، دوسرے کہتے ہیں نور نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم قرآن سے دلیل لاتے ہیں، تم بھی قرآن سے دلیل لاؤ۔ ہم کہتے ہیں قرآن سے دلیل لاتے ہیں کہ حضور نور ہے، تم قرآن سے دلیل لے کے آؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں۔ پتہ چل جائے گا کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، پتہ چل جائے گا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، حق والے کون ہیں باطل والے کون ہیں۔ ہم قرآن سے دلیل دیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے، تم لے کے آؤ قرآن سے دلیل کہ حضور کو نور جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ رب کا قرآن کہتا ہے، کوئی ایک آیت دکھا دو رب نے قرآن کے اندر کہا ہو کہ میرا محبوب نور نہیں ہے۔ بارہا قرآن کے اندر جو ذکر کیا گیا وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا ذکر کیا گیا۔ وہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس مثل نورہ سے جو مراد لیا گیا، مفسرین کے قرآن کی جو تفاسیر ہے ان کو اٹھا کر دیکھو، اور ائمہ محدثین ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، سب نے یہیں پہ یہی ترجمہ کیا مثل نورہ، اس نورہ سے مراد جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مراد ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اس سے کون مراد ہے؟ اس سے میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد ہے۔ اسی طرح اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا، یا کسی صحابی نے یہ عقیدہ رکھا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں ہے، یا حضور نے فرمایا ہو لست بنور، میں نور نہیں ہوں، یا کسی صحابی نے کہا ہو کہ ما کان نبینا نورا، ہمارے محبوب نور نہیں تھے۔ کسی ایک صحابی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ سب کا یہی عقیدہ تھا کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو نور تھے۔ جن کا کھلونا نور کا ہے وہ کیسے نور کے نہیں ہو سکتے؟ اب کھلونا نور کا ہو، خود بندہ جو ہے وہ عام ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسا انسان، جیسا بندہ جو ہے وہ اعلیٰ ہوگا، اس کے کھلونے بھی اعلیٰ ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہے تو بے مثال بشر، نور ہے تو بے مثال نور، ان جیسا نور کسی کے پاس نہیں۔ وہ اگرچہ حضرت جبرائیل کیوں نہ ہو، حضرت میکائیل کیوں نہ ہو، حضرت اسرافیل کیوں نہ ہو، حضرت اسرائیل ہی کیوں نہ ہو، وہ سارے فرشتے ہی کیوں نہ ہو، کسی کے پاس ایسا نور نہیں جو نور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے یہ نور کے بارے میں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے جو ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی محمد۔ آپ نے آگے یہ ذکر کیا کہ نور سے مراد کون ہے؟ آپ نے فرمایا نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مراد ہے۔
اسی طرح تفسیر کبیر کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ نور سے مراد کون ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر یہی لکھا ہے۔ تفسیر روح المعانی کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر بھی یہی لکھا ہے۔ تفسیر ابن جریر کو اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر بیضاوی کو اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر حسینی کو اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر سراج المنیر کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور اسی طرح تفسیر تبویب القرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر قاسمی کو اٹھا کر دیکھ لیں، شرح شفا امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی الشفا کی جو شرح ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نے بھی اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد کون ہے؟ آپ نے فرمایا نور سے مراد حضور کی ذات ہے، وہ اٹھا کر دیکھ لیں، جواہر البحار اٹھا کر دیکھ لیں، کتاب الشفا اٹھا کر دیکھ لیں، مدارج النبوہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی ان کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، امداد السلوک اٹھا کر دیکھ لیں، شرح اسماء الحسنہ اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر روح البیان کو اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر خازن کو اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر مظہری کو اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر مدارک کو اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر ساوی، تفسیر ابی سعود کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور اسی طرح تفسیر سنائی کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور اسی طرح تفسیر محمدی کو اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر جلالین کو اٹھا کر دیکھ لیں، شرح شفا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور اسی طرح موضوعات کبیر اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، الحدیقۃ الندیہ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور ترجمۃ القرآن بخاری اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور ترجمۃ القرآن تفسیر معارف القرآن کاندلوی اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور رحمت للعالمین اس کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، اشرف المواعظ اشرف علی تھانوی اس کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان ساروں نے لکھا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، اس نور سے مراد کون ہے؟ سب نے کہا نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ نور سے مراد کون ہے؟ حضور کی ذات ہے۔ اب سب لکھ رہے ہیں، جو آج نہیں مانتے ان کے بڑے بھی لکھ گئے، ان کے بڑے کہتے ہیں نور سے مراد حضور کی ذات ہے، حضور نور ہے۔ کیسے نور؟ ایسے نور کہ ان کی طرح نور کسی کو ملا ہی نہیں ہے، جن کے نور سے ساری کائنات کو بنایا گیا، ایسے نور ہے۔ اب میرے محمود علیہ الصلوۃ والسلام آپ نور ہیں، آج جھگڑا کرنے والے کہتے ہیں جی وہ تو بشر ہیں۔ اب بشر اور نور کیا ایک جات جمع نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں۔ بشر اور نور یہ پانی اور آگ کی مثال نہیں، پانی اور آگ یہ آپس کی ضدیں ہیں، جہاں پانی ہوگا وہاں آگ نہیں ہوگی، جہاں آگ ہوگی وہاں پانی نہیں ہوگا۔ اب بشر، یہ بشر جہاں پہ ہوگا وہاں پہ ضروری نہیں کہ نور موجود ہو، جہاں پہ نور ہوگا وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ بشر بھی موجود ہو۔ اب یہاں پر یہ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب ایک غار کے اندر موجود تھی تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ کون تشریف لائے؟ حضرت جبرائیل۔ کون ہے؟ فرشتے ہیں، فرشتے ہیں نا۔ فرشتہ کون ہوتا ہے؟ نوری یا بشری؟ نور ہوتا ہے۔ اب بتائیں حضرت مریم کے پاس جب حضرت جبرائیل آئے تو وہ کس صورت کے اندر آئے؟ بشری صورت کے اندر آئے تھے نا، بشری صورت کے ساتھ حضرت مریم کے پاس آئے، آ کے کہا کہ میں آپ کو بیٹا دوں گا۔ کیا کہا؟ میں آپ کو بیٹا دیتا ہوں۔ اب حضرت جبرائیل آئے، بشری حالت کے اندر آئے، نوری حالت کے اندر نہیں آئے، وہاں پر کیا کہو گے؟ حضرت جبرائیل ہمارے جیسے ہیں، وہ بھی تو بشر کی صورت کے اندر آئے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نور اور بشر یہ آپس میں متضاد چیزیں نہیں، کہ جہاں پہ نور ہوگا وہاں پہ بشر نہیں پایا جائے گا، جہاں پہ بشر ہوگا وہاں پہ نور نہیں پایا جائے گا، یہ آپس کے اندر ضدیں نہیں ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ حضور بشر نہیں، حضور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ ہمارا جھگڑا چل رہا ہے نور کے بارے میں۔ بشر ہم بھی مانتے ہیں، بشر غیر بھی مانتے ہیں، غیر بھی کہتے ہیں حضور بشر ہے، ہم بھی کہتے ہیں حضور بشر ہے۔ جھگڑا کس بات کے اندر ہے؟ جھگڑا نور کے اندر ہے۔ کس بات کے اندر؟ نور کے اندر، کہ حضور نور نہیں۔ اب میں کہتا ہوں بشر کا معنی کیا ہے؟ بشر کا معنی کیا ہے؟ اب بشر عربی لفظ کے اندر آتا ہے کہ ظاہر الجلد، یعنی جو جلد سامنے موجود ہو، چیز نظر آ رہی ہو، اس کو کہتے ہیں بشر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بشر کہتے ہیں۔ بشر کا معنی یہ نہیں جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہو، بشر کا یہ معنی کبھی بھی کسی نے مراد نہیں لیا، کسی محدث نے لیا ہو
کسی مفسر نے لیا ہو، کسی محقق نے لیا ہو کہ بشر کا معنی مٹی سے پیدا کیا ہوا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ بشر کا معنی ہے بظاہر الجلد، یعنی وہ جسم جو سامنے نظر آنے والا ہو اس کو بشر کہا جاتا ہے۔ اب یہ بشر، اور اسی طرح یہ بشر ہے۔ اب حضرت جبرائیل آئے، بظاہر جلد والے تھے، اس لیے رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر آپ کو بشر کے ساتھ جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 17 ہے۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ رب نے کیا فرمایا؟ بشرا سویا، کہ حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس گئے اور کس صورت کے اندر گئے؟ بشری صورت کے اندر گئے، یعنی جلد والے انسانی صورت کے اندر گئے، حضرت مریم کے پاس گئے۔ اب یہاں پر نور تھے، بشری صورت کو اختیار کر لیا۔ اور اسی طرح دوسرا کہ کہتے ہیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ عبد ہیں، جو عبد ہو وہ نور کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بندہ ہو وہ نور کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پہ یہ بھی بات کی جو ہے وہ جواب سماعت فرما لیں کہ عبد اس کا معنی یہ نہیں کہ مٹی سے پیدا کیا ہوا، عبد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ مٹی سے پیدا کیا ہوا، کہ عبد اس کا معنی کیا ہے؟ یہ عبد، یہ لفظ جو ہے رب ذوالجلال نے فرشتوں کے بارے میں بھی بولا، عبد کا لفظ کہتے ہیں جی رب ذوالجلال نے حضور کے بارے میں یہ عبد کا لفظ بولا، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اپنے بندے خاص کو معراج کروائی۔ اب عبد جو ہوتا ہے وہ نور کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بندہ ہو وہ نور کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں جو بندہ ہو وہ نور نہیں ہو سکتا۔ آگے والا کہتا ہے نہیں، میں کہتا ہوں رب نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، کیا ذکر فرمایا؟ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر اس کی 26 ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ۔ رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا جب کچھ لوگ کہہ رہے تھے رحمان کے بیٹے ہیں، کن کو کہہ رہے تھے؟ جو رب تعالیٰ کے فرشتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ رحمان کے معاذ اللہ بیٹے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے بیٹے نہیں، بل عباد مکرمون، یہ میرے برگزیدہ بندے ہیں۔ کیا ہے؟ برگزیدہ عزت والے میرے بندے ہیں۔ اب فرشتوں کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا میرے عزت والے بندے ہیں، کن کو کہا؟ فرشتوں کو کہا، بل عباد مکرمون، عباد عبد سے نکلا ہے، عباد یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اب عبد میرے محبوب کے بارے میں بولا گیا تو آج کی سوچ کہتی ہے دیکھو جو عبد ہو وہ نور کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں وہی عبد کا لفظ رب ذوالجلال نے فرشتوں کے بارے میں بھی بولا کہ بل عباد مکرمون، کہ یہ فرشتے جو ہیں عزت والے فرشتے ہیں، یہ میرے بیٹے نہیں جو تم کہتے ہو رب تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، یہ عزت والے فرشتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا جہاں پہ عبد کا لفظ بولا جائے، آپ کو گھیرا جائے، دیکھو جس کو عبد کہا جاتا ہو، جو عبد ہو وہ نور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو کہو بھائی عبد کا معنی کیا ہے؟ کیا عبد کا معنی مٹی سے پیدا کیا ہوا ہے؟ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ تو پھر اگر وہ کہے کہ اس کا معنی یہ نہیں بنتا تو اسے کہو تو جب اس کا معنی مٹی سے پیدا کیا ہوا نہیں بنتا تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو جو عبد ہو وہ نور نہیں ہو سکتا؟ جہاں پہ بشر کی لفظ جو ہے وہ رٹ لگائی جائے کہ جو بشر ہو وہ نور کیسے ہو سکتا ہے، تم اسے کہو بشر کا معنی کیا بنتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ ظاہر الجلد اس کا معنی یہ بنتا ہے، تم انہیں کہو جو ظاہر الجلد معنی بنتا ہے تو بتاؤ حضرت جبرائیل آئے تھے، کیا انہوں نے بشری حالت جو ہے وہ اختیار کی؟ جب میرے محمود علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضرت جبرائیل آتے تھے تو ایک صحابی تھے وہ بہت ہی خوبصورت تھے، یعنی حسین و جمیل تھے، ان کی صورت اختیار کر کے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ تشریف لایا کرتے تھے میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر۔ اب بشری حالت کے اندر آتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے جہاں پہ بشر ہو وہاں پہ نور ہو سکتا ہے، نور ہو سکتا ہے۔ اب میرے محبوب علیہ السلام بشر ہیں تو بے مثال، نور ہیں تو بے مثال،
ان جیسا کوئی بشر نہیں، ان جیسا کوئی نور نہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ وہ نور رکھتے ہیں جس نور سے ساری کائنات کو بنایا گیا۔ اب اسی طرح ایک ہے مثلکم، کون سا لفظ ہے؟ مثلکم، بارہا پڑھا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کو قرآن یہ طرز لگا کے پڑھتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دو اسی تواڈی طرح مثال ہے، اسی تواڈی مثال ہے، میں تواڈی مثال ہاں، تسی میری مثال ہو۔ قل انما انا بشر مثلکم، بارہا یہ قرآن کی آیت کی جو ہے وہ رٹ لگائی جاتی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں رب نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دو انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح مثل ہوں، تمہاری مثل ہوں، جیسے تم جسم رکھتے ہو ویسے میں جسم رکھتا ہوں، جیسے تم رب تعالیٰ کی مخلوق ہو میں بھی رب تعالیٰ کی مخلوق ہوں، مجھے رب تعالیٰ کا بیٹا مت قرار دے دینا۔ یہ دو مرتبہ دو مقام پہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا۔ ایک جو ہے وہ 16واں پارہ ہے، اس کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ یہ مثلکم کہاں پہ ذکر ہوا؟ رب نے ذکر کیا کس جگہ پہ؟ کس لیے ذکر کیا؟ اس لیے ذکر کیا اے محبوب انہیں فرماؤ کہ میں رب تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں تمہارے جیسا ہوں۔ کس صورت کے اندر؟ جیسے تم بھی رب تعالیٰ کی مخلوق ہو۔ کیا ہو؟ مخلوق ہو، مجھے رب تعالیٰ کے ساتھ نہ ملا دینا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ آگے رب تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا۔ وہ دونوں مقام اٹھا کر دیکھو، دونوں مقام پہ آگے رب ذوالجلال نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اس سے کیا لگتا ہے کہ آپ کے جو غلام ہیں بعد میں آنے والے ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، رب تعالیٰ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ اے محبوب آپ انہیں کہو میں رب کا بیٹا نہیں، میں رب تعالیٰ کی اولاد نہیں ہوں، جیسے تم رب کی مخلوق ہو اسی طرح میں بھی رب تعالیٰ کی مخلوق ہوں۔ اب یہ کہتے ہیں مثلکم، اب مثلکم پہ تھوڑی سی بات ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ اب یہ ہے کہ مثلکم کا لفظ ذکر ہوا، ایک جہت لے لیتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، کہ رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اے محبوب انہیں کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری مثل ہوں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو رب تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ اے محبوب انہیں کہو میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری مثل ہوں۔ اب مثل کی رٹ لگانے والے بارہا اب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا محبوب تم کہو، کیا رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امت کو کہا کہ اے محبوب کی امت تم کہو اپنے نبی کو کہ تم ہمارے جیسے ہو؟ کوئی ایک آیت دکھا دو، قرآن کا کوئی ایک مقام دکھا دو، یا کسی صحابی کا ایک قول دکھا دو، میرے محبوب کا فرمان دکھا دو، کسی ایک جگہ پہ میرے محبوب نے کہا ہو اے میرے صحابہ تم مجھے یہ کہا کرو کہ تو آپ یا رسول اللہ آپ ہماری مثل ہیں۔ کوئی ایک حدیث پاک دکھا دو یا رب تعالیٰ کا کوئی ایک فرمان دکھا دو، کوئی ایک فرمان موجود نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کئی مقام پہ یہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کوئی میری مثل ہے؟ جب ایک مرتبہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام روزے پہ روزہ رکھ رہے تھے، روزے پہ روزہ رکھ رہے تھے، یعنی صوم وصال جس کو کہا جاتا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھنا شروع کر دیا۔ جب رکھ رہے ہیں صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں، صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیا، روزہ صوم وصال کر رہے ہیں، رکھنا شروع کر دیا، روزے پہ روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ میرے محبوب نے دیکھا کہ میرے صحابہ کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا بات ہے، کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا آپ روزے پہ روزہ رکھ رہے ہو، ہم نے بھی کہا کہ ہم بھی روزے پہ روزہ رکھیں، صوم وصال رکھیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ تمہارے اندر میرے جیسا کوئی ہے؟ تم میں میری مثل کوئی ہے؟ یہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ میرے جیسا تمہارے اندر کوئی موجود ہے؟ وہاں پر کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمارے جیسے ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا۔
سب نے یہی کہا۔ اس طرح نہ ایک مرتبہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا، آپ کے نور کو پیدا کر لیا، تو رب ذوالجلال نے سارے انبیاء کرام ان کے نور کو جمع کیا۔ ان کو جب جمع کیا تو دیکھا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو آپ کی اولاد کو سامنے رکھا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو دکھایا گیا آپ کی اولاد کو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ساری میری اولاد ہے، او آخر میں دیکھا ایک نور پھوٹ رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک نور جو ہے وہ لاٹے مار رہا ہے۔ رب تعالیٰ سے عرض کی، یا رب العالمین یہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا ایک محبوب ہے جن کے صدقے میں نے کائنات کو بنایا۔ اگر اس کائنات اس محبوب کو نہ بنایا ہوتا تو میں ساری کائنات نہ بناتا، تجھے بھی نہ بناتا۔ اے آدم، یہ وہ ہے جو تیری اولاد سے ہوگا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیا، یہ نہیں کہا یا رب العالمین یہ نور ہو کے انسان سے کیسا پیدا ہوگا، نور مٹی سے کیسے پیدا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا، یا رب العالمین کیسے ہو سکتا ہے ایک نور ہو اور نور جو ہے وہ مٹی سے چلتا ہوا بشروں کے اندر چلتا ہوا نور کی پیدائش ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اس نور کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، رب ذوالجلال نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ جب ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تفسیر رازی اٹھا کر امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، آپ نے اس کے تحت لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کس کو سجدہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ سجدہ آدم کو نہیں، وہ سجدہ بظاہر میرے محبوب علیہ السلام کے نور کو کیا جا رہا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر تھا۔ اب اسی طرح کہتے ہیں جی حضور علیہ السلام ہماری مثل، ہم ان کی مثل۔ اب یہ مثل کا رٹ جو ہے وہ کسی اور نے نہیں لگائی، یہ آج کے لونڈے ہیں۔ قرآن اٹھا کر دیکھو، قرآن صحیح معنوں میں پڑھ کر دیکھو، پہلی امتوں کے اندر جس نے کہا کہ یہ نبی ہمارے جیسے بشر ہیں، کیا ہوا؟ ان کے اوپر رب تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ کیا ہوا؟ عذاب آیا۔ قرآن اٹھا کر دیکھو، اس کا صحیح معنوں کے اندر ترجمہ پڑھ کر دیکھو، جس نے بھی جس قوم نے کہا کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، جیسے یہ کھاتے ہیں ہم بھی ویسے کھاتے ہیں، جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں، ہم بھی شادی کرتے ہیں، یہ بھی شادی کرتے ہیں، جب انہوں نے نبی کو اپنے جیسا کہا، رب ذوالجلال نے عذاب نازل کر کے قوم کو برباد فرما دیا۔ تو یہ شکر کرو محبوب کی آمد کے صدقے، جب میرے محبوب آئے رب نے فرمایا وما کان اللہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب آپ کے ہوتے ہوئے انہیں میں عذاب کبھی بھی نہیں دوں گا۔ کلی طور پر عذاب نہیں ہوگا، جزوی طور پر عذاب ہوگا۔ قرب قیامت شکلیں بگاڑ دی جائیں گی اور اسی طرح جو ہے وہ وادی کے وادی دنسا دی جائے گی، یہ قرب قیامت عذاب آئے گا، کلی طور پہ نہیں ہوگا، جزوی طور پہ۔ ایک علاقہ جو ہے وہ برباد ہو گیا، پھر دوسرا علاقہ اسی طرح جزوی طور پہ ہوگا، کلی طور پہ نہیں ہوگا۔ میرے محبوب کے صدقے یہ شکر مناؤ، تم کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح بشر ہے، شکر مناؤ حضور کی وجہ سے بچے ہوئے ہو۔ اب کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، یہاں بھی مثلکم کا لفظ آیا، اور ایک قرآن کا دوسرا مقام ہے وہاں پہ بھی رب ذوالجلال نے امثال کا لفظ جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ اس کو بارہا کہتے ہیں، گردانے بنا لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ہم جیسے ہیں، ہم ان جیسے ہیں، ہم بھی شادی کرتے ہیں، وہ بھی شادی کرتے ہیں، جیسے ہمارے دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ، بس ان کی عزت اتنی کرو کہ جیسے گاؤں کے چودھری کی کرتے ہو، ان کا یہی مقام ہے۔ اب کہتے ہیں وہ ہماری طرح مثل ہے۔ قرآن کے ایک اور مقام ہے، 12واں پارہ ہے، اس کی پہلی آیت ہے، رب تعالیٰ نے اس پہ بھی ایک جو ہے وہ آیت مبارکہ ذکر فرمائی۔ ان کو چاہیے کہ اس کی مثل بھی ذکر کیا کریں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کیا
نہیں ہے کوئی زمین کے اندر چلنے والا چوپایا جانور، چوپایا یعنی 4 ٹانگوں والا کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ولا طائری کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے، بجناحہ اڑنے والا، الا امم امثالکم یہ تمہاری مثل جو ہے وہ امتیں ہیں۔ کیا کہا؟ تمہاری مثل امتیں ہیں۔ اب بتاؤ جانور کے اندر کتا آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے نا جانور کے اندر، کہ جانور سے باہر ہے وہ کتا۔ خنزیر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیا بھیڑیا آتا ہے جانور چوپائے کے اندر نہیں آتا؟ کوا آتا ہے کہ پرندوں کے اندر کہ نہیں آتا؟ یہ درندے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ درندے آتے ہیں، جانور آتے ہیں۔ رب نے فرمایا الا امم امثالکم یہ تمہاری مثال ہے۔ اب یہاں پر ان کو جو کہتے ہیں حضور کے بارے میں بار بار کہتے ہیں وہ ہماری طرح ہم ان کی طرح، یہاں پہ بھی کہیں نا کہ یہ جانور ہماری مثل، ہم ان جانوروں کی مثل، یہاں پہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ بھی تو قرآن ہے نا، یہ کہیں نا کہ یہ کتا ہے یہ بھی ہماری مثل ہے، یہاں پہ لفظ بولے کیوں نہیں کہتے انما انا بشر مثلکم کی رٹ لگانے والے؟ یہ بھی قرآن کی آیت ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، یہاں بھی مثل کا لفظ آیا، انما انا بشر مثلکم وہاں بھی مثل کا لفظ آیا، یہ بھی تمہاری طرح مثل ہے۔ وہاں پہ بھی رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں کہا کیوں یہ تمہاری مثل ہے؟ کیوں؟ میرا محبوب مخلوق ہے، خالق نہیں۔ خالق وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، محبوب مخلوق ہے۔ اس سے کسی کو ڈر نہ لگے کہ کسی کو الہ بنا لے، جس طرح کہ عیسائیوں نے اپنے الہ بنا لیے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا لیا تھا اور ان کے رب تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا تھا۔ تو یہاں پر جو مثل و قوم کی رٹ لگاتے ہیں تو وہ 12ویں پارے کی پہلی آیت جو ہے اس پہ بھی کہے کہ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، یہ کتا جا رہا ہے، یہ کتا ہماری مثل ہم اس کی مثل، یہ جو ہے وہ بھیڑیا جا رہا ہے یہ ہماری مثل ہم ان کی مثل، یہ جو ہے وہ خنزیر جا رہا ہے یہ ہماری مثل ہم ان کی مثل، یہ کیوں نہیں کہتے؟ اس سے پتہ چلتا ہے وہ حضور کی شان کو گھٹا کر اپنے مثل کا جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو برابری ٹھہرانا چاہتے ہیں حضور کے ساتھ۔ جو حضور کو نور نہیں مانتا وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ مفسرین کے باتوں کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے میرا محبوب نور ہے، یہ آج کا ملا کہتا ہے کوئی نور نہیں۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حضور علیہ السلام کو نور تسلیم کرنے کی، آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ